سارا سعید خاندان کی نئی دلہن تھی جو اپنے شاندار جہیز کے ساتھ سعید کے گھر آئی۔ اس کا جہیز نہ صرف قیمتی سامان سے بھرا ہوا تھا بلکہ اس میں جدید ترین گھریلو سامان، سونے کے زیورات اور ہر طرح کی آسائشیں موجود تھیں۔ جب سارا اپنے والدین کے ساتھ شادی کے بعد گھر آئی تو اس کی آمد نے ایک جشن کا سا ماحول پیدا کر دیا۔ اس کی خوبصورتی، اس کا انداز اور اس کا شاندار لباس دیکھ کر ہر کسی کی زبان پر اس کی تعریفیں تھیں۔ اس کے والدین کا جہیز ان کے خاندان کی شان و شوکت کی گواہی دے رہا تھا، اور سارا کے آنے سے گھر کا ماحول خوشی سے بھر گیا۔ فریحہ، جو کہ پہلے ہی سعید کی بیوی تھی، اپنی جگہ پر خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کچھ عجیب محسوس کر رہا تھا۔ سارا کی آمد کے ساتھ ہی گھر میں ایک نئی رونق آ چکی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں بھی آئیں گی۔ فریحہ کا کمرہ تنگ تھا، اس کے پاس کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں تھا، اور ایک پرانا پنکھا چل رہا تھا جو اکثر خراب ہو جاتا تھا۔ وہ سارا کی شان و شوکت کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی زندگی کبھی آسان ہوگی۔ وہ ہمیشہ سے محنت کی عادی تھی، گھر کے کاموں میں مصروف رہنا اس کا معمول تھا، مگر کیا وہ کبھی اس سادگی سے باہر نکل سکے گی؟ اس سوال نے اس کے دل میں ایک جگہ بنا لی۔ سارا کی آمد کے بعد گھر میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ جہاں سارا آرام دہ کمرے میں بیٹھ کر چائے پیتی، فریحہ ہمیشہ گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ سارا کا کمرہ شاندار تھا، ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا، ہر طرف آرام دہ ماحول تھا۔ وہ کبھی بھی گھر کے کاموں میں حصہ نہیں لیتی تھی۔ فریحہ کی زندگی کاموں سے بھری ہوئی تھی، اس کے دن کا آغاز گھر کے کاموں سے ہوتا اور رات دیر تک وہ سب کچھ کر کے تھک کر سو جاتی۔ ایک دن فریحہ نے سارا سے درخواست کی کہ وہ کچھ مدد کرے۔ سارا نے ٹال دیا۔ تمہارا کام ہے یہ سب کرنا، تم کیوں میری مدد کی بات کرتی ہو؟ یہ الفاظ فریحہ کے دل پر گہرے اثرات چھوڑ گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ سارا کے لیے اس کی محنت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھا تھا، مگر آج اس نے سوچا کہ اگر وہ بھی سارا کی طرح آرام سے زندگی گزارے تو کیا ہوگا۔ اس کے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا تھا، ایک ایسا خلا جو کبھی نہیں بھر سکا۔ فریحہ کا دن ہمیشہ گھر کے کاموں میں گزرتا۔ کھانا پکانا، صفائی کرنا، بچوں کا خیال رکھنا، کپڑے دھونا اور دیگر ذمہ داریاں نبھانا اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ مسلسل کام کر رہی تھی، لیکن کبھی بھی اس کی محنت کو سراہا نہیں گیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کوئی ایک دن اس کی محنت کو سمجھے، مگر اس کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوئیں۔ وہ یہ سب سوچتے ہوئے اپنے کاموں میں لگی رہتی تھی اور مسلسل تھک کر چلی جاتی تھی۔ فریحہ کے دل میں ایک گہری دکھ اور گیٹ کا احساس پیدا ہو چکا تھا۔ جب وہ سارا کے آرام دہ کمرے کو دیکھتی، اس کی تکلیف اور بڑھ جاتی۔ سارا نے ہمیشہ اپنے کمرے کو آرام دہ بنایا تھا، جبکہ فریحہ کا کمرہ ایک تنگ اور گندا کمرہ تھا جس میں نہ ہی ایئر کنڈیشنر تھا اور نہ ہی آرام دہ سامان۔ فریحہ سوچنے لگی، کیا یہی میری تقدیر ہے؟ کیا مجھے ہمیشہ گھر کے کاموں میں مصروف رہنا پڑے گا؟ کیا کبھی میری محنت کا کوئی اعتراف ہوگا؟ وہ ایک دن کمرے میں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگی کہ شاید وہ ہمیشہ اسی طرح کام کرتی رہے گی اور کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکے گی۔ اس کا دل میں غم بڑھ رہا تھا اور اندر کی تکلیف اس کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ ایک دن جب فریحہ نے سارا سے مدد مانگی، اس نے کہا، سارا، میں نے سارا دن کام کیا ہے، کیا تم تھوڑی مدد کر سکتی ہو؟ سارا نے جواب دیا، یہ تمہارا کام ہے، تم اسے خود کرو۔ اس جواب نے فریحہ کو اور بھی ٹوٹا ہوا محسوس کیا۔ اس نے دل میں سوچا، کیا میری زندگی صرف کام کرنے کے لیے ہی ہے؟ کیا میری کوئی قیمت نہیں ہے؟ مسز سعید، جو ہمیشہ سارا کی حمایت کرتی رہی تھی، جب انہوں نے فریحہ کو دن رات کام کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں تبدیلی آئی۔ میں نے کب فریحہ کی محنت کا قدر کیا؟ مسز سعید نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ ہمیں ہمیشہ سارا کی طرف توجہ دی، لیکن فریحہ کو ہم نے کبھی وہ عزت نہیں دی جو وہ چاہتی تھی۔ مسز سعید نے فیصلہ کیا کہ اب وہ فریحہ کے ساتھ بہتر سلوک کریں گی اور اس کی محنت کو تسلیم کریں گی۔ وہ فریحہ کے پاس گئیں اور کہا، بیٹا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہاری محنت کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ تم ہمیشہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہو اور میں نے تمہیں کبھی اس کے لیے سراہا نہیں۔ فریحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے مسز سعید کی باتوں کو سچ سمجھا۔ ماں، میں تو ہمیشہ اپنے کام کو اپنا فرض سمجھ کر کرتی ہوں۔ کبھی کبھار جب کسی سے اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو دل میں خوشی آ جاتی ہے۔
مسز سعید نے فریحہ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اس کی محنت کا احترام کریں گی اور سراہیں گی۔ اس کے بعد فریحہ نے دل میں تسلی محسوس کی اور اس نے سوچا کہ کم از کم ایک شخص تو ہے جو اس کی قدر کرتا ہے۔ فریحہ کے دل میں ایک گہری اذیت اور دکھ کا احساس تھا جو وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر سوچتی اور اس کے ذہن میں یہی سوال آتا تھا کہ کیا اس کی محنت کا کبھی کوئی اعتراف ہوگا۔ اس کی زندگی محض کام کرنے اور دوسروں کی خدمت کرنے میں گزرتی تھی اور اس نے کبھی اپنے لیے آرام اور سکون نہیں مانگا تھا۔ ایک دن جب وہ کھانا پکانے اور صفائی کرنے میں مصروف تھی، اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ شاید وہ ساری زندگی اس طرح محنت کرتی رہے گی اور کبھی بھی اس کی کوششوں کو سراہا نہیں جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہلکے سے آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اگر وہ بھی سارا کی طرح آرام سے زندگی گزارے تو کیا ہوگا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کوئی اس کی محنت اور قربانیوں کو سمجھے، لیکن ہمیشہ اس کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ ایک دن وہ سارا کے کمرے میں پہنچی اور آہستہ سے کہا، سارا، میں نے سارا دن کام کیا ہے، کیا تم تھوڑی مدد کر سکتی ہو؟ لیکن سارا نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا، یہ تمہارا کام ہے، تم ہی کرو۔ یہ الفاظ فریحہ کے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھ گئے اور اس کے دل میں غم و غصے کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی تقدیر یہی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے کام کرے اور کبھی بھی اپنی زندگی کا سکون نہ پائے۔ مسز سعید، فریحہ کی ساس جو ہمیشہ سارا کے ساتھ کھڑی رہتی تھی، آہستہ آہستہ فریحہ کی محنت کو دیکھنے لگے۔ پہلے وہ سوچتی تھیں کہ فریحہ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتی ہے اور یہ اس کا کام ہے، لیکن جب انہوں نے فریحہ کو مسلسل کاموں میں مصروف دیکھا تو ان کے دل میں تبدیلی آئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ فریحہ ہمیشہ تھک کر کام ختم کرتی تھی اور کسی نے کبھی اس کی محنت کی تعریف نہیں کی تھی۔ وہ گھر کے ہر کام میں لگ کر سب کی خدمت کرتی تھی، لیکن اس کی محنت کو کبھی کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ ایک دن مسز سعید فریحہ کے پاس آئیں جو کھانا پکانے میں مصروف تھی اور ان کی آنکھوں میں افسوس اور شرمندگی تھی۔ مسز سعید نے فریحہ سے کہا، بیٹا، مجھے تمہاری محنت کا مکمل اندازہ نہیں تھا، میں نے ہمیشہ تمہاری محنت کو نظر انداز کیا۔ تم ہمیشہ اتنی محنت کرتی ہو اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں کبھی سراہا نہیں۔ یہ الفاظ فریحہ کے دل میں ایک سکون کا احساس لے آئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ کم از کم ایک شخص تو ہے جو اس کی قربانیوں کا ادراک کر رہا ہے۔ سارا، جو ہمیشہ اپنی زندگی میں آرام دے تھی اور فریحہ کو گھر کے کاموں میں مصروف دیکھ کر کبھی اس کی مدد نہیں کرتی تھی، اب اچانک فریحہ کی محنت کو سمجھنے لگی۔ ایک دن جب سارا نے فریحہ کی تھکن اور اس کی محنت کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوا۔ سارا نے فریحہ سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا اور کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو تمہاری محنت کے لیے مناسب تھا۔ تم نے ہمیشہ گھر کے کاموں کو بخوبی نبھایا اور میں نے تمہیں کبھی سراہا نہیں۔ فریحہ نے حیرانی سے سارا کی بات سنی اور پھر ہنستے ہوئے کہا، ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے سارا۔ جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ سارا کی آنکھوں میں نرمی تھی اور وہ فریحہ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھ رہی تھی۔ وہ جان گئی کہ زندگی کا سکون صرف آرام میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کی محنت کی قدر کرنے میں ہے۔ سارا کا یہ معافی مانگنا اور فریحہ کا اسے معاف کرنا دونوں کے درمیان تعلق کی مضبوط بنیاد بن گیا۔ اب سارا اور فریحہ کے درمیان تعلق بہتر ہو چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے معاف کر چکی تھیں اور ایک دوسرے کی محنت کا احترام کرنے لگی تھیں۔ ایک دن جب سارا اور فریحہ دونوں کچن میں کام کر رہی تھیں، فریحہ نے کہا، سارا، میں نے ہمیشہ اپنے کام کو اپنا فرض سمجھا، لیکن آج میں محسوس کرتی ہوں کہ جب تم میرے ساتھ کام کرتی ہو تو مجھے تھوڑی سی سکون ملتا ہے۔ سارا نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے خوشی ہے کہ ہم دونوں مل کر کام کر رہے ہیں اور اب میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی دونوں کے درمیان ایک نئی ہم آہنگی کی علامت تھی۔ مسز سعید نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا اور خوش ہو گئیں۔ ان تینوں خواتین کے درمیان رشتہ اب محبت اور احترام کی بنیاد پر قائم تھا اور گھر کا ماحول خوشگوار اور ہم آہنگ ہو چکا تھا۔